जानबूझ के तो नहीं करते, लेकिन आप भी एक ज़्यादती करते हैं। आप आइंदा बाज रहिए और इस ख़ता में फिर ना पड़ना कि आपको अपना बेटा भेजे, कोई दोस्त भेजे, वालिद आपका आपको भेजे 5 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट, आपको वो मिल जाए, बैंक में पैसा मौजूद हो, 5 करोड़ का ड्राफ्ट हाथ में आया और आप झंडियाँ लगाएं और खुशबू महकाएं और लोगों को बुलाएं और खाना खिलाएं और लोगों को कहते फिरो खुशियाँ मनाओ, लोगों खुशियाँ मनाओ। पर किस बात की खुशी मनाएं? मुझे 5 करोड़ मिल गए, तो वो कहेंगे अजीब आदमी है, तो मिले तेनू तो खुशी मैं मनावा। अरे नहीं समझे आप फिर भी। तो फिर करना क्या चाहिए? खुशी वही मनाए जिसे 5 करोड़ मिले हों, और जो मर्जी खाए, नारे मारे, कोई पूछता है, लेकिन दूसरे को मजबूर करना कि तू भी नारे मार, आप मेरे जुलूस ही शामिल हो, मैंने 5 करोड़ मिल गए। अरे नहीं, जो तुझे मिले तो हमें तो कुछ नहीं कहते, लेकिन रोला भी तो ना करना। नहीं समझे हो? तो कहना क्या चाहिए? खामोश, जिक्र महबूब करो। कोई खुश होता है तो खुश रहेगा, खफा होता है तो हमारी मजबूरी है, मगर हम तुम्हें तौहीन के लफ्ज़ से याद कभी नहीं करेंगे। हम मोहब्बत का पैगाम देते। मेरा नबी पत्थर खा के भी दुआएं दे रहा है, मेरा नबी सहाबा पर बरसते तीर देखकर भी दुआएं दे रहा है। तो नबी का सच्चा उम्मती दूसरे का मुखालिफ नहीं होता, मुखालिफत के बावजूद दुआएं देता है। एक फ़कीर, अच्छा याद रखना ये बात, मैं यहाँ फिर आऊँगा। एक फ़कीर की आदत थी, उसके पास जितने लोग जाते थे ना, तो वो कुछ ना कुछ तोहफा दे दिया करते थे। किसी को कपड़ा दिया, किसी को रुमाल दिया, किसी को खजूर दी, किसी को लड्डू दिए, किसी को कुछ दिया, जो मौजूद था दे देते। एक और आदमी गया तो उनके पास 2 चीज़ें थी उस वली अल्लाह के पास, कैंची और सुई। तो आपने फरमाया ये जो सुई है ना, ये तबर्रक ले जाओ। उसने सुई लेकर कैंची देखने लगा, समझ गए ना? सुई देख लैके हाथी च ते इंज कैंची देखने लग पिया। तो उन्हें फरमाया की तकना पिया? आख जी ए मुड़ चाई किनो ते वो दे दो। ते आपने फरमाया सुन, तू अजय कैंची जोगा नहीं है, क्योंकि कैंची का काम है 1 के 2 करना। समझो मेरी बात, समझो। कैंची का काम है 1 के 2 करना और सुई का काम है 2 को 1 करना। ये नबी पाक के गुलामों के लिए काम है। बिछड़ जाए तो मिला दो, कोई रुस जाए तो मना लो, भाग जाए तो ले आओ, दुख में आए तो सुख दे दो, खुशी में आए तो मुबारक दो, गम में आए तो गम बांटो। ये सुन्नत है आका दो आलम अलैहिस्सलाम की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहर कैफ कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। कुरान साहिब कुरान, मगर एक इल्मी नुक्ता ज़हन में रखें। अब मैं जल्दी ख़त्म करने वाला हूँ, चूँकि मेरा डैनमो अपना कमज़ोर हो गया, बैटरी चार्ज होनी बस हो गई है। कुरान इसके 2 रुख है। कुरान इसके 2 रुख हैं और साहिब कुरान इनके 2 रुख हैं। कुरान का एक ज़ाहिर है, कुरान का एक बातिन है। कुरान का ज़ाहिर हर घर में है और कुरान का बातिन सिर्फ खुदा की बारगाह में है। कुरान के ज़ाहिर का वर्क मौजूद है, जिल्द मौजूद है, गिलाफ मौजूद है, स्याही मौजूद है, हर्फ मौजूद है, माना मौजूद है, ज़ेर ज़बर शद व मद मौजूद है। इसके अंदर कुव्वत रद भी है और कुव्वत शद भी है। शद मिलाने को कहते हैं और रद अंदरों बाहर करने को कहते हैं, समझे हो ना? हाँ, तो इसमें दोनों कुव्वतें मौजूद हैं। तो कुरान का ज़ाहिर हमारे पास है और कुरान का बातिन खुदा के पास है। तो ये गोया उसका अक्स है, असल उधर है, नकल इधर है, मगर है उसी का।
اس کی تعظیم ضروری، اس کی بھی ضروری، اس کا پڑھنا ضروری لیکن ہم پڑھ نہیں سکتے چونکہ وہاں تک نظر نہیں جاتی، اس کا پڑھنا ضروری ہے، یہ اس کی نقل ہے۔ یہ من و عن وہی ہے جو کلام نفسی ہے، اس کو کلام نفسی کہتے ہیں، اس کو کلام لفظی کہتے ہیں۔ جتنی تعظیم نفسی کی ہے اتنی ہی تعظیم لفظی کی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو بے ادبی سے کوئی دیکھے تو فوراً ایمان والوں کا جلوس نکل آتا ہے، بے ادبی ہو گئی قرآن کی، ہم نہیں برداشت کریں گے۔ تو اگر قرآن کا یہ حال ہے تو جو قرآن کا مالک ہے، صاحب قرآن ہے، ان کی بھی دو جہتیں ہیں، ایک جہت خدا کے پاس ہے، دوسری جہت ہمارے پاس ہے۔ اس لیے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ کس کا قول ہے؟ ارے کچھ بولا تو کرو نا، یہ کس کا قول ہے؟ تو ترجمہ کیا ہے؟ نبی پاک اے امت مصطفیٰ تمہارے گواہ ہوں گے، تمہارے گواہ ہیں اور تمہارے گواہ ہوں گے۔ نبی پاک آپ کے گواہ ہیں اور گواہ ہوں گے۔ اس آیت کے تحت تفسیر خازن نے لکھا ہے، اس آیت کے تحت تفسیر خازن نے لکھا ہے، اور عبارت تفسیر خازن کی یہ ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اے شاہدًا عَلَى مَنْ آمَنَ بِالْإِيمَانِ وَعَلَى مَنْ نَافَقَ بِالنِّفَاقِ وَعَلَى مَنْ كَفَرَ بِالْكُفْرِ۔ نبی پاک سب کے گواہ، مومن کے ایمان کے گواہ، کافر کے کفر کے گواہ اور منافق کے نفاق کے گواہ۔ یہ امت قیامت والے دن کھڑے ہو کے اللہ ان سے پوچھے گا انبیاء نے سچ کہا تھا؟ جی سچ۔ تم تھے؟ نہیں، تو تمہاری گواہی قابل قبول نہیں۔ تمہارے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو نبی پاک سامنے آ جائیں گے، سرکار کھڑے ہوں گے، عرض کریں گے اللہ کریم امت سچی ہے۔ کیسے؟ میں گواہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ امت سچی ہے، یہ گواہی امت کی، گواہی امت کی سچی ہے، میں گواہ ہوں۔ کیوں؟ شاہدن اللہ من آمن بالایمان۔ یہاں جتنے گواہی دے رہی ہیں سب ایمان والے ہیں، اور دنیا میں کوئی ایمان والا ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کے ایمان کا میں گواہ نہیں ہوں۔ حضرات پھر کہاں کہاں نظر پہنچی ان کی، اب یہ آپ ہی فیصلہ کریں، کہاں کہاں نظر پہنچی آپ کی۔ تو نبی ذو جہتین نے کائنات کا علم رکھتے ہیں اور کائنات کی بولی جانتے ہیں۔ یہ آپ کو تو اچھی طرح پتہ ہے نا، آپ کے علماء نے کتنی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب اشیاء کے نام بتائے تھے تو ہر شے کا نام 7 لاکھ بار 7 لاکھ زبانوں میں دہرایا تھا۔ تو اللہ نے کتنی زبانیں پیدا کی؟ کوئی تو بولو نا، کتنی زبانیں؟ 7 لاکھ۔ آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا گیا ہے، اور سید العالمین جو ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ، جتنی نبوت اتنا علم۔ نبی پاک کی نبوت چونکہ ساری کائنات بعد از خدا، ہر ایک پر نبی پاک کی نبوت مسلط حاوی اور قائم ہے، اس لیے اتنا ہی علم ہوگا جتنی امت وسیع ہے، جتنا درجہ وسیع ہے۔ تو نبی پاک نے ایک ایک شے کا نام 7 لاکھ زبانوں میں لیا ہے، تو گویا نبی پاک 7 لاکھ زبانیں جانتے ہیں۔ آپ محدث عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھ کے دیکھو، اخبار الاخیار پڑھ کے ذرا دیکھو، انہوں نے یہاں تک ہی لکھا ہے کہ جب چاند ٹکڑے ہوا تھا تو ہندوستان کا جو بادشاہ تھا اس زمانے میں وہ گجر تھا۔ گجر بھی راجپوتوں کی ایک شاخ ہے، وہ گوجر تھا۔ تو اس نے اپنے اس شاگرد کو، اپنے وزیر کو خرچہ دیا، جاؤ مکہ مکرمہ میں نبی آخر الزمان پیدا ہو گئے، جا کے ان کو سلام کہنا اور حقیقت معلوم کر کے آؤ۔ تو یہ جب وہاں پہنچا تو بیٹھا ہی تھا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا گوجری زبان میں تیرے راجے کا کیا حال ہے؟
नबी पाक ने गोजरी में उससे पूछा कि कैसे तुम आए, क्या खबर लाए, तो गोजरी में ही उसको सब दीन सिखाया, कलमा पढ़ा के वापस भेजा। जरा किताबें पढ़ के देखो, ये जरा बहुत सुभान अल्लाह पढ़ते ना, ये भी पक्का गुजर है। तो कहना क्या था, कहना यह है कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चिड़ियों की ज़बान जुदा, पत्थर की जुदा, पानी की जुदा, दरख्त की जुदा, वक्त की जुदा, ताज की जुदा, आदमियों की जुदा, मर्दों की जुदा, औरतों की जुदा, और अजमियों की जुदा, अरबों की जुदा, यूरोप की जुदा, और जंगलों में रहने वालों की जुदा, दरख्त की अपनी ज़बान, पत्थर की अपनी ज़बान, फरिश्ते की अपनी ज़बान, हवा की अपनी ज़बान, आग की अपनी ज़बान, पानी की अपनी ज़बान, पत्थरों की अपनी ज़बान, मछली की अपनी ज़बान, हर एक की ज़बान अपनी अपनी, और सबकी बोली नबी पाक जानते हैं। तो ऐसा आलमगीर इल्मे कुल्ली जो मखलूक की हद के अंदर है, वो इल्मे कुल्ली जो मखलूक के हद के अंदर है, दायरा इम्कान के अंदर रब ने अता फरमाया हो, तो ऐसा आलिम, आलिम कुल्ली, ऐसा नबी मिल जाए जो दुनिया में भी काम आए, कब्र में भी काम आए, पुलसरात में भी काम आए, हशर में भी काम आए, तो खुशियां नहीं मनाओगे तो क्या करोगे? खुशियां नहीं मनाओगे तो क्या करोगे? कब्र में जाओगे, बीवी से ज्यादा कोई हमदर्द वजूद को दूसरा है? वो आपकी मजलूम होकर भी आपकी खिदमतगार होती हैं, और आप मखदूम होकर भी किसी किसी वक्त ज्यादती कर जाते हैं, उनकी तौहीन करते हो, जायज नहीं है। कब्र में औरत जाएगी साथ, मर्द जाएगा। अच्छा, बाप का एक ही बेटा हो, उम्र 70 साल हो, और 70 साल में एक बेटा मिला हो, मांग मांग के खुदा से लिया हो, वो फौत हो गया 10 साल की उम्र में, बाप रोता हुआ, आंसू बहाता हुआ, जिगर शक करता हुआ कब्र के सराने खड़ा है, कब्र की पांती खड़ा है, बेटा कब्र के अंदर दाखिल हो रहा है, कब्र मिट्टी की चादर में अब छुपाए जाने वाला है, तो क्या 2 मिनट के लिए अंदर कब्र में नहीं गया? तो एक रात तो गुजारे ना माँ बच्चे के पास, बीवी खामद के पास, एक महबूबा बीवी है आपकी, उसके पास एक रात तो कब्र में गुजारो, अपनी बाप की कब्र के पास एक रात तो गुजारो। जो ही मट्टी पड़ी, दुआ की, फौरन घर में खाने तकसीम होने शुरू हो गए, और जिसने सब कुछ आपके लिए किया, एक रात उसके साथ नहीं गुजारी आपने? एक रात, और अभी वो दुनिया से उठा नहीं तो उसकी जेबें तलाश करना शुरू हो जाती हो, कागजात देखना शुरू हो जाते हो, कितनी मोहब्बत है आपकी। और नबी पाक गुनाहगार उम्मती गुनाह करके भी है रहे उम्मती, तो हुजूर फिर भी कब्र में आके उसकी खैरियत पूछते हैं। ऐसा नबी। और जब पुल से गुजरोगे तो नबी पाक की उम्मत के 3 ग्रोह होंगे, एक गुनाहगारों का, एक जाहिदों का, एक आशिकों का। कितने ग्रोह होंगे? 3। कौन कौन से जी? पहला ग्रोह गुनाहगारों का होगा, और दूसरा ग्रोह जाहिदों का, और तीसरा ग्रोह आशिकों का। और सबसे पहले कौन गुजरेगा? सबसे पहले आशिकों का गुजर होगा। और आशिक की रफ्तार कितनी होगी? मैं मिसाल दूं, आप जल्दी समझ जाएंगे। आप यहाँ तशरीफ फरमाए मेरे पास, अपने घरों की तरफ ख्याल ले जाओ, और जो कुछ आपके घरों में है, ब्रीफ केस, बक्स, पाउंड, डॉलर, हीरे मोती जवाहरात, बच्चे, बेगम, वालदैन, ख़ानदान घर के अंदर मौजूद है, सबको देखो, देख के वापस आओ। अब मैं पूछता हूँ, कितनी देर लगी? कितनी देर लगी? हिसाब करके दिखा सकते हो? नहीं ना। इतनी देर आप गए भी, रहे भी, कुंजियां लगाई, ब्रीफ केस खोले, रखा हुआ माल टटोला, देखा, यकीन किया,
پھر واپس آئے، نہ جاتے ہوئے گاڑی کی ضرورت نہ آتے ہوئے کار کی ضرورت، گئے بھی اتنا جلدی، سب کچھ دیکھا بھی، آ بھی گئے واپس، وقت کتنا لگا؟ تو حضرات مفسرین لکھتے ہیں جتنا اس وقت میں سفر خیال کے ساتھ آپ نے طے کیا، اس سے بھی تیز عاشق گزر جائے گا۔ جب عاشق پل پر سے گزرے گا جہنم کی چیخیں نکلیں گی، جہنم چیختا ہوا پکارے گا، او نبی پاک کے عاشقا، یہ لفظ ہوں گے اس کے، او کملی والے آقا دے عاشقا، او جلدی کر، تیرے گزرنے نال میری اگ ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ آگے کتنا عاشق کتنا تیز گیا، اس تیزی کا بھی اثر یہ ہے کہ آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، وہ آگ کون سی ہے، یہ آگ کون سی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے ویسے تو نہیں کہہ دیا تھا، وہ شعر کس طرح ہے، انہوں نے ویسے تو نہیں کہا اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی، عشق رسول قربان جاؤں تم پر، تو نے مجھے اتنا جلایا کہ جہنم بھی میری گرمی سے ڈر رہا ہے۔ تو یہ ہے عشق رسول۔ اس کے بعد زاہد آئیں گے، پھر نبی پاک جب گناہگار آئیں گے نا تو نبی پاک کھڑے ہو کے پکاریں گے رب سلم، رب سلم، اللہ کچھ بھی ہو امت میری ہے، ان کو خیریت سے میرے حوالے کر دے، ان خیریت سے میرے حوالے کر دے، ایک ایک امتی کو پل سے پار لے جائیں گے، کوئی ملے گا نہیں، جب حساب ہوگا تو دیکھی جائے گی، لیکن اس مرحلے پر قبر کے بعد پل صراط پر کون کام آیا؟ کون کام آیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پوچھتا ہوں جو مشکل سے مشکل وقت میں کام آئے وہ جب مل جائیں تو خوشی کیوں نہ منائیں؟ اللہ غنی، اللہ غنی۔ خدا خوشی کے بعد باتیں بہت یاد آ رہی ہیں، لیکن قرآن پاک جس کو ملا ہے اس کے لیے میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھروں میں قرآن تو ہے نا؟ کتنی خوشی کی بات ہے، کوئی گھر خالی ہے قرآن سے؟ سب کے گھروں میں ہے، اور کبھی دیکھا بھی ہے جی؟ بہت خوبصورت خاموشی ہے، کیا اچھے لگتے ہیں آپ، ہاں؟ آپ خاموش اس طرح لگتے ہیں جس طرح باغ میں گلاب کے پودے کھلے ہوتے ہیں، ان کی ٹہنیوں پر پھول چمک رہے ہوتے ہیں، تو پھول بولتے ہیں کیا؟ پھول بلاتے ہیں، بولتے ہیں، مشورہ کرتے نہیں نا، مگر ہیں تو پھول اور ان میں خوشبو ہے۔ یار بولو نہ بولو، ہے تو پھول ہی ہو نا، نماز پڑھو نہ پڑھو، ہے تو پھول ہی ہو، قرآن کھلے نہ کھلے، ہے تو پھول ہی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں جناب رومی کا ایک قول پیش کر دوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی، اس کے پاس ایک شخص گیا، بازو آگے کر کے جی اتھے شیر بنا دیو۔ آپ دیکھتے ہیں نا انگلینڈ یورپ میں تو بڑا رواج ہے یہ کہ گیدڑ الو سانپ یہی کچھ بنواتے رہتے۔ مسلمان زیادہ سے زیادہ تو پیشانی پہ چاند تارا کروا دیتے ہیں یا نام لکھوا دیتے ہیں یہاں۔ تو اس نے کہا کیا بناؤں؟ جی شیر بناؤ۔ اچھا، اس نے سوئی دبی نہ زور نال تو یہ سیدھا ہو گیا ہو۔ اس نے کہا کی کرن لگے ہو؟ میں شیر بنان لگا۔ کیڑی جگہ بنان لگے؟ کہ شیر دا دم۔ اس نے کہا کہ مکھیں بیسن مارسی، دم چھوڑ، دم خالی شیر بنا۔ سوئی باہر کر کے دوئی لے، وہ پہلے ڈالمی کم بل کی تھا، اس نے چیخیا، اس کیا ان کے کرن لگے کہ ٹنگا بنان لگا۔ یہ کوئی جنگل تھوڑا یہ دوڑ سی، چھوڑ شیر بنا۔ اس نے وہ نکالی ادھر رکھی، تیسری اور اس کیا اے وہ پہلے نالو لمبی ہے سوئی، وہ پہلے پوچھ لگا کہ بنان لگے کہ آجے نہیں پتا،
اس تیسری میں زور نہ دبی کیا کہ پیٹ آخیا بھی رہنے دے کھانا تو کچھ نہیں ہے چوتھی اس نے آخیا اچھا بھائی اٹھ کے کھڑا ہو گیا اس آخیا آخری بات جو بنانا ہے بلا لے میں ہوں بہ نہیں سکتا اس زور نال دبی اس آخیا کہ بنیا آخیا سر آخیا نہ ایک کھائے نہ پیے نہ سنے نہ بولے نہ دیکھے سر بنائی تو کیا کر سیں اس سوئی رکھی تو اس پوچھا گل سنو میرے دوست ایسا شیر تو میں زندگی ساڑھا 3-4 پشتوں تو یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے 300 سال تو تے آج تک کسی نہیں دسیا کہ ایسا بھی کوئی شیر ہو سی جس تے کان نہیں منہ نہیں اکھاں نہیں لتاں نہیں دم نہیں پیٹ نہیں کانڈ نہیں جنگل نہیں کھاندا نہیں سوندا نہیں جاگدا نہیں بولدا نہیں چپ نہیں یہ شیر اے جیسا شیر نہیں دیکھے تو جا فارغ ہے اور نہ سر پوچھنا سنیو نمازاں پڑھتے ہو جی روزے نے کیا حال ہے تلاوت قرآن کا کیا حال ہے نماز نہیں ذکر نہیں سچائی نہیں محبت نہیں ہمدردی نہیں پیار نہیں سجدہ نہیں رکوع نہیں ذکر خدا ذکر نبی نہیں تلاوت نہیں عبادت نہیں مستی نہیں محبت نہیں پیار نہیں عشق نہیں جلن نہیں تڑپ نہیں پھڑک نہیں کچھ بھی نہیں سنی یہ کون ہے سنی ہے کیا جو سنی ہو یار کیسے سنی ہے یا تو آپ دسیں کہ ایسے بھی سنی ہوتے ہیں جس طرح وہ شعر ہے تو میں عرض کروں کہ آپ نبی پاک کے غلام ہیں نا اچھا سنی کس کو کہتے ہیں یہ آخری بات عرض کرتا ہوں سنی کس کو کہتے ہیں جی جو سنت پر عمل کرے حضرات یہ کوئی خوبصورت معنی نہیں ہے کہ سنت پر عمل کرے یہ خوبصورت معنی نہیں ہے سنت پھر لمبی ہو جائے گی بات اس ترجمے کو میں پسند ہی نہیں کرتا سنی وہ ہے جس کو دیکھ کر نبی پاک کی ادائیں یاد آ جائیں سنی وہ ہے جس کو دیکھ کر دیکھو ڈڈیال میں تو نظروں میں مدینہ گھوم آئے چلو آزاد کشمیر سے کسی شہر کی گلی میں چلو لیکن سنی نظر آئے تو یوں سمجھو مدینے کی پاکیزہ گلیوں میں پھر رہا جس کو سنی کہتے ہیں وہ اظہار رؤوز ہو کر اللہ ہر سنی اس کو جب دیکھو تو خدا یاد آتا ہے کیونکہ اللہ نہیں جدا اپنے محبوب سے اور محبوب نہیں جدا اپنے معبود سے اللہ نہیں جدا اپنے محبوب سے اور محبوب نہیں جدا اپنے معبود سے تو جس نے محبوب کو پایا اسے معبود مل گیا یاری رکھو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور آج کے بعد عہد کر لو کہ پچھلے گناہ خداوند عالم تجھ سے بڑا مہربان کوئی نہیں حد ہو گئی تیرے کرم کی انتہا ہو گئی تیرے کرم کی میں نے تو روایات میں پڑھا ہے کہ ایک کافر بت کے آگے سر رکھ کے پکار رہا تھا یا رب یا رب یا رب تو حاتف غیبی سے آواز سنائی دی لبیک 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 تو فرشتے عرض کرنے لگے اللہ کریم کافر ہے بت کو پوج رہا ہے یہ بت کو رب کہہ رہا ہے تو رب نے فرمایا رب میرا ہی نہ ہے جہاں آکھے میں ہی ہونا ہوں جو بھی رب جتھے آکھے گا وہ میں ہی ہوں گا تو کیوں نہ جواب دوں اس کو زیادہ نہیں سر سجدے میں لے جاؤ پتہ نہیں یار زندہ صحبت باقی دوبارہ کب ملاقات ہوں گے ایک لطیفہ اور سن لو میں ختم کرتا ہوں چونکہ جب وعدہ خلافی ہو ہی گئی ہے تو میری مثال بھی اس درزی علی ہے کوئی درزی ہوئے تو میں معاف کریں بھائی وہ خواب دیکھتا ہے کہ لے جاؤ جنت اس کو اعمال نامے تو لے جاؤ جنت تو فرشتے عرض کی تھی یہ اللہ کریمہ یہ فیصلہ نہیں وہ گٹھڑی رہندی ہے ایک
وہ بڑی ساری پنڈ ایک ہے، لاؤ رکھو تو رازو میں رکھو، نیکیاں بھی، یہ پنڈ بھی رکھو۔ وہ پنڈ بھاری نکلی، نیکیاں کم۔ خدا نے فرمایا کھڑو جاننا ہمارے پاس ہے۔ جس لئے انہوں نے پکڑ کے کھینچیا جاگ گیا، بڑا رویا بڑا تویا، آئندہ میں کپڑے کسے دی ہوں ٹوٹا چھوٹا ہوئے کہ موٹا ان نہیں رکھنا، دے دیا کرانگا۔ نہیں سمجھے ہو جنہیں دی گل آؤ تو سمجھے نا۔ تیسرے دن ایک کپڑا آیا، ملائم، اکھاں نوٹ چھوڑیاں۔ وہ مالک پوچھتا ہے آنکھیں کیوں بند کی آپ نے؟ فرمایا بس جلدی تیار کر دوں گا، میں پچھلی گل ایک یاد آ گئی ہے کہ کپڑا چھوڑن جو بھی نہیں تے خواب بھی میرے سامنے ہے، وہ ویکھی کٹیا تو ایسا سارا رکھ لیتا اپنا، تے اپنے آپ نو کہندا ہے جتھے اتنی ساری پانڈ گئی اتھے ایک اور ٹوٹا سی گیا۔ تو میں تھوڑے کو پوچھنا جتھے اننے سارے گناہ ہوئے اتھے ہور کرن دی کوشش نہ کرنا، ہون گناہ دی جگہ سجدے کر لو، سجدے کر لو۔ اور اننے سجدے دن اور رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ بولو بولو جلدی بولو تاکہ کام جلدی ختم ہو۔ 24 گھنٹے۔ میں پوچھتا ہوں نمازیں کتنی ہیں 24 گھنٹوں میں؟ 5۔ پہلی نماز فجر، دوسری، تیسری، پانچویں۔ فجر کی نماز پر کتنا وقت لگتا ہے؟ گننے والے بڑے تیز سے تو چپ ہوئیے سارے، کتنے منٹ لگنے چاہیے؟ علماء نہ بولیں کیونکہ علماء کا معاملہ مختلف ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں فجر کی نماز کتنی رکعت ہے؟ کتنی؟ 4۔ وہ ایک پیر صاحب نے اپنے مرید سے کہا کہ بڑا بے شرم آدمی ہے تو نماز نہیں پڑھتا، کتنی بار تم نے توبہ کرائی، یہ تیرے پاؤں میرے گندے، وہ قمیض، وہ تیری شلوار نالائق، بتا زور کی نماز کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تو اس نے سوچا کہ اگر میں تھوڑی بتائیں تو یہ میرے شیخ 24 گھنٹے تو پڑھتے ہی رہتے، تھوڑی بتائیں تو خفا ہوگا۔ اس نے کہا جی 20 رکعتیں ہوتی ہیں۔ بیوقوف، میں نے یہ کہا کہ تو ایسا ویسا ہی ہے۔ اس نے کہا پھر وہ نال علیکم جڑا مکان ہے وہ بھی میرے پیر پائی دا ہے، اتھے تشریف لے جاؤ، میں وہیں آ جاؤں گا کپڑے بدل کے۔ وہ خفا ہو گئے چلے گئے۔ اس لڑکے کا والد آ گیا، اس نے کہا سنا حضرت جی آئے ہیں؟ ہاں آئے تھے۔ کمال حضرت جی ہیں؟ وہ خفا ہو گئے، وہ دوسرے گھر چلے گئے۔ خفا کیوں ہوئے؟ ابا پوچھ رہے تھے زور کی رکعتیں کتنی ہوتی تو تو نے کیا بتایا؟ تو میں نے کہا 20۔ تو خفا ہو گئے۔ اور بیوقوف آدمی، کبھی تو عقل کی بات کرتے، 12 کیوں نہیں بتائیں؟ کہ ابا تم بھی عجیب ہو، 20 سن کے بھی خوش نہیں ہویا، 12 پر کا تو راضی ہو رہا۔ میں تھوڑے کو پوچھ رہا یار، اتنی تو مجھے بتاؤ کہ فجر کی رکعتیں کتنی ہیں؟ 4۔ اس پر وضو سمیت کتنا وقت لگنا چاہیے؟ چلو 10 ہی کر لو، 10 منٹ۔ اس کے بعد زور، کتنی رکعتیں، کتنے منٹ لگیں گے؟ ارے جڑے پڑھ دیو تو بولو نا۔ ہاں 15 منٹ، کل کتنے ہو گئے؟ 25 منٹ۔ اس کے بعد کون سی نماز ہے؟ رکعتیں کتنی ہیں؟ منٹ کتنے لگیں گے؟ اچھا 5۔ ایک اور لطیفہ یاد آ گیا لیکن وقت لگ جائے گا، اس پر بھی زیادہ لگتے ہیں وقت، تھوڑا 5 منٹ نہیں لگتے، زیادہ لگتے ہیں۔ 10 منٹ بالکل ٹھیک ہے۔ 10 منٹ کتنے ہو گئے؟ 35۔ اس کے آگے کون سی نماز ہے جی؟ مغرب۔ نماشاں کتنی رکعتیں، کتنے منٹ؟ 15 ہی کر لو، کل کتنے ہو گئے؟ 35 تے 15 50 ہو گئے۔ آگے کون سی نماز ہے؟ عشاء۔ اب میں پوچھتا ہوں عشاء کتنی رکعتیں؟ 17۔ منٹ کتنے؟ آدھا گھنٹہ، کل کتنے منٹ ہو گئے؟
پہلے کتنے تھے؟ 50. یہ کتنے کل کتنے منٹ ہوئے جی؟ 80 منٹ. 80 بھی نہ کرو، پورا 2 گھنٹے کر لو، نہیں 2.5 گھنٹے کر لو، 2.5 گھنٹے کر لو، 80 منٹ کر لو. اب میری طرف دیکھیں، 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے اپنی بندگی کے لیے کتنے منٹ مانگے ہیں؟ 2.5 گھنٹے. اور 24 میں سے 2.5 نکالو، کتنے رہ گئے؟ تھوڑے کل 24 روپے ہوں اور 2.5 روپے کوئی لے جائے تو باقی کتنے رہ جائیں گے؟ ایشا بھائی جلدی میں صاحب آ گیا تمہیں. 1.5 ہی کر لو. 2 گھنٹے خدا نے آپ سے اپنے لیے مانگے ہیں اس زندگی میں سے جو رب نے اپنی ملکیت میں رکھنے کے باوجود آپ کو عطا کی ہے. اور فرمایا 22 گھنٹے آپ کے، 2 گھنٹے میرے. آپ 22 گھنٹے لے رہے ہیں خدا سے اور 2 گھنٹے خدا کو دے کیوں نہیں رہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں. یہ جوانی، یہ زندگی، یہ توانائی اور یہ رانائی، یہ عزت آرام بادشاہی، یہ صحت، یہ عزت، یہ وقار تمکنت، یہ کس نے دی ہے؟ اللہ نے. جس اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا وہی اللہ جس نے آپ کو زندگی دی وہ بندگی کا پیغام دے رہا ہے کہ 24 گھنٹے میں 22 گھنٹے آپ کے، 2 گھنٹے میرے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو خدا کو 2 گھنٹے پیش کرتے ہیں؟ لہذا نہیں میں یہ نہیں پوچھتا کہ ہاتھ کھڑے کرو، میں صرف یہ کہتا ہوں کہ مجموعی طور پر ہم کتنے مجرم لوگ ہیں، انکلوڈنگ مائی سیلف. کتنے مجبور لوگ ہیں، کتنے گناہگار لوگ ہیں، کتنے ناشکر لوگ ہیں. نبی پاک کا صدقہ جس کو ملا ہے وہ شکر گزاری نہ چھوڑے. یہی شکر کیا کم ہے جو آپ کو زندگی ملی، اور اس زندگی کو منور کرنے کے لیے آپ کو اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا، اور اس محبوب کی عزت کے لیے قانون قرآن پاک عطا فرمایا. اس کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ اور جب کرتے ہو تو پھر پوچھتا ہوں، قرآن آپ نہیں پڑھتے، نمازیں آپ نہیں پڑھتے، اور پھر آپ کہتے ہیں. بایزید بستامی کے پاس ایک شخص گیا اور اس نے جا کے عرض کیا، حضور میں پریشان ہوں، میرے لیے دعا کریں. تو آپ نے فرمایا میرا رب بھی وہی ہے، تمہارا بھی وہی ہے، تم خدا کو کیوں نہیں کہتے؟ تو اس نے کہا وہ ہماری نہیں سنتا. تو فرمایا کیوں نہیں سنتا؟ اس لیے کہ تم خدا کی نہیں سنتے، وہ تمہاری نہیں سنتا. ہم سب اس کی مانتے ہیں، جب عرض کریں وہ ہماری ہی مان لیتا ہے. آج اللہ کی طرف رخ کر لو، پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لو، اور اپنی زندگی کو بندگی کے نور سے تابندگی عطا کر دو. درخشندگی و تابانی، نفس کی مردگی اور روح کی دوامی عزت حاصل کرنے کے لیے اے بندے تیرا وقار سجدے میں ہے، اے انسان تیری عزت سجدے میں ہے، اے انسان تیرا قرب اللہ کے اور اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں سجدے کے ساتھ ہے. اتنا خوبصورت اجتماع، حد نظر تک اجتماع، اتنا زوردار اجتماع. یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ لیکن اس محبت کی قبولیت کے لیے سجدہ لازمی ہے، سجدہ لازمی ہے، سجدہ لازمی ہے. اب میں آپ سے ایک عرض کروں گا کہ میں تو ایک خوش نصیب آدمی ہوں کہ صبح و شام لوگ ملتے ہیں، وہ توبہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ میں بھی توبہ کر لیتا ہوں. ہر صبح توبہ، ہر شام توبہ، ہر دن توبہ، ہر رات توبہ. میرے لیے اللہ نے اسباب پیدا کر دیے ہیں، اور میں اس وقت پر ناز کروں کم کہ پورا دن گزرتا ہے، صبح آغاز ہوتا ہے توبہ سے، رات آتی ہے توبہ سے، رات گزرتی ہے توبہ سے، اور وقت ملتا ہے تو سجدہ کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ میرے شیخ کی عطا ہے، یہ میرے مرشد کا کرم ہے.
آپ کے لیے بھی میں یہی عرض کروں گا، جو جس جگہ اپنے شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اس نے دل کا سودا کیا ہے، اس وقت جو وعدہ کیے ہیں اپنے پیر کے ساتھ اس کو نبھانے کی کوشش کرو، اور پیر کے ساتھ کیے ہوئے وعدے نبھاؤ گے تو دربار رسالت تک رسائی ہوگی، اور دربار مصطفیٰ مل گیا تو خدا تو مل ہی گیا نا۔ اس محفل میں کتنے لوگ ہیں جو توبہ کرنا چاہیں، کتنے لوگ ہیں جو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں بیعت ہو کر گناہوں سے معافی مانگ کر خدا کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، ہاتھ کھڑے کریں آپ نے۔ اللہ غنی لا الہ الا اللہ، ماشاءاللہ۔ اب ہاتھ نیچے کر دیں، پڑھیے آپ میرے ساتھ، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک گونج پڑ جانی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ توبہ، سب گناہوں سے توبہ، یا اللہ توبہ، سب گناہوں سے توبہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ۔ قبول کیا طریقہ نقش بندی، اللہ 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 اللہ۔ آپ سب کو مبارک ہو، اس توبہ پر قائم رہنا، ذکر جاری رکھنا، اور سب سے مختصر وظیفہ 11 بار درود شریف، 11 بار قل ہو اللہ، یہ آپ کا وظیفہ ہے، پابندی سے پڑھنا۔ اور جو لوگ بیٹھنا چاہیں وہ عشاء کی نماز کے بعد 100 بار درود شریف اور یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم پابندی سے پڑھو۔ یا اللہ پڑھو گے تو بال بال ذکر کرے گا، یا رحمانو پڑھو گے تو دنیا کا غم مٹے گا، یا رحیمو پڑھو گے تو قیامت کا نور نصیب ہوگا۔ اس لیے 100 بار یہ پڑھو، یا عشاء کی نماز کے بعد درود شریف 100 بار، فجر کی نماز کے بعد آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ کون سا وظیفہ؟ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم۔ جو نقش بندی ہو وہ بھی پڑھو، جو قادری ہو وہ بھی پڑھو، جو چشتی ہو وہ بھی پڑھو۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ میں چشتی بھی ہوں، میں قادری بھی ہوں، میں نقش بندی بھی ہوں۔ مجھے ان 3 سلسلوں میں مکمل طور پر دستاویزی فیض حاصل ہے اور خرقہ خلافت حاصل ہے۔ اس لیے جو بھی ہو میں وہ تینوں سلسلے کے وظائف بتاتا ہوں، تاکہ جس سین میں کوئی پودا لگا ہوا ہے وہاں نور کا پانی لگ جانا چاہیے اس کو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، دین و دنیا میں کامران رکھے۔ میں ذکر کے سلسلہ کو وسیع کرنے کے لیے اس شہر کے اندر آج ڈاکٹر بادشاہ خان کو یہ پگڑی اس لیے باندھ رہا ہوں کہ یہ حلقہ ذکر جاری رکھیں اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا فیض تقسیم فرماتے رہیں۔ آپ صرف بیٹھے ہوئے اٹھے کوئی نہ، اللہ کا ذکر کریں، اللہ اللہ جل شانہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین، ہم نے بہت گناہ کیے ہیں، تیری رحمت نے آج تک پردہ نہیں اٹھایا۔ اللہ کریم، ہم گناہ کرتے ہی چلے گئے، تیری شان ستاری نے رسوا نہ ہونے دیا۔ اللہ کریم، جس طرح تو ہمارے گناہ چھپاتا رہا ہے، تو غفار بھی ہے نا، اب مٹاتا جا۔ ہمارے گناہ ایک ایک کر کے اللہ مٹا دے۔ تیری رحمت کی حد نہیں، انتہا نہیں، نہ ابتدا ہے، نہ انتہا ہے، نہ حد ہے۔ ایک قطرہ ہم سب کے لیے کافی ہے۔
नबी पाक के सदके हम पर तू करम फरमा, दुनिया में नबी पाक की मोहब्बत का साया, मोहब्बत का नूर अता फरमा, और कब्र में नबी पाक का सहारा नसीब फरमा, मौत के वक्त ईमान नसीब फरमा, पुल पर से गुजरते हुए नबी पाक की मुअय्यत नसीब फरमा, महशर में नबी पाक की शफात नसीब फरमा। अल्लाह अपने नूरानी जलवों से सबके सीने माला माल फरमा। अल्लाह इश्क की गर्मी से वसवसों को जलाने की तौफीक अता फरमा, नफ्स की सारी शरारतों को इश्क की तलवार से कत्ल करने की तौफीक अता फरमा। ये दिल तेरे जलवों का मरकज़ है, तेरे जलवों का नेशेमन है, तेरी मोहब्बत की आमाजगाह है। इस दिल को अपने लिए इस तरह पसंद फरमा कि तेरे जलवों, तेरे महबूब की रहमत के बगैर इस दिल में किसी की जगह न रहे। अल्लाह करीम हमारे सीने इसकी गर्मी से माला माल फरमा। इस महफिल में जितने लोग आए हैं, जो आज सिलसिले में आए हैं, आज मेरे समेत जिन लोगों ने तौबा की है, इन सब पर अपने करम की चादर बिछा दे। अल्लाह करीम घरों में जिन्हें सख्तियां हैं माफ़ फरमा दे, बीमारियां हैं माफ़ फरमा दे, तंगदस्ती मोहताजी और गुर्बत है माफ़ फरमा दे। जो शरीयत के पाबंद नहीं होने, आज से इश्क की तलवार से गैर या ज़बा कर दे और मोहब्बत की जंजीर पहनाकर अपने दरवाजे पे खड़ा कर दे। अल्लाह करीम दरे रसूल की हाज़री जिस्मानी तौर पर भी अता फरमा, रूहानी तौर पर भी अता फरमा। नफ्स की शरारतों से बचा, दिल बेदार नसीब फरमा। दुनिया तो अता कर, लेकिन दुनिया की मोहब्बत की जगह अपनी मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह दुनिया दे इतनी कि हमारे हाथ और दामन भरे हों, लेकिन दिल सिर्फ तेरा ही और तेरे महबूब ही का रहे, इसमें तेरे सिवा कोई ना हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जिन लोगों ने ये इंतज़ाम किया, बादशाह खान और हमारे ये खलीफा बशीर साहब, इन दौड़ धूप करते रहे। तमाम दोस्त जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमाएं, मेरे सामने गुलाब के फूलों की तरह जिनकी मोहब्बत महकती चली जा रही है, अल्लाह करीम इन सब के लिए मैं दुआ गो हूँ, और ये मेरे दुआ गो, मैं इनका दुआ गो। या आप दिन को मुझे याद रखें, मैं पिछले पैर आपको याद किया करूँगा। अल्लाह आप सबको सलामती दे। बादशाह खान साहब को सिलसिले की जिम्मेदारी मिली है, खुदा इनको सलामत रखे, सुरखरू रखे, और हर महीना जिक्र की महफिल में कामयाबियाँ अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मुझे बहुत से फ़ोन मिले थे, इंग्लैंड में कोई दोस्त ऐसे हैं जिनके मुकदमात हैं, कोई बच्चे बच्चियां, औरतें मर्द, कुछ अस्पताल में, किसी के मुकदमे, कोई परेशानी की नज़रें, उन सब के लिए आज आप दुआ करें, उन सब की मुरादें अल्लाह पूरी फरमाए। उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद बिरहमतिक या अरहमर